الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا آكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلْعُونًا مَّدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی آیات 31 تا 40 جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی ہیں، اور پچھلی مرتبہ اس سے قبل کی جو آیات تھیں یعنی 23 نمبر آیت سے لے کر 30 نمبر تک جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی تھی. یہ 23 سے لے کر جو ہے وہ 40 نمبر آیات تک جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں، اگرچہ ہم اسے 2 حصوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک حصہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا اور ایک ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ مضمون جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی ہے، اس کا موضوع ایک ہی ہے. موضوع کیا ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم اصول یا ہدایات. معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان معاشرے کے بغیر جو ہے وہ دنیا میں ایک سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ استثناءات میں ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم کہہ دیں کہ یہ آدم بیزار ہے، یعنی بندیاں تو بیزار.
انسان کی شکل اسے اچھی نہیں لگتی. وہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی 10,000 میں سے 20,000 میں سے 50,000، کوئی جنگل پسند کرتا ہے، کوئی علیحدگی پسند کرتا ہے. بالعموم انسان جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ مل کر ہی اس کی فلاح بہبود، اس سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں نا وہ یہ انسانوں ہی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کا حصول بھی جو ہے وہ ممکن ہے، یا ان کی تکمیل بھی جو ہے وہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس زمین کے اوپر میاں بیوی سے جو ہے وہ انسانیت کا جو ہے وہ آغاز فرمایا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو انسان سے خطرہ ہے. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ آدمی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، دوسرا سب سے زیادہ خطرہ بھی آدمی سے ہی ہے. کسی سانپ سے، بچھو سے، کوئی جنگل کے درندے سے آپ کو وہ خطرہ نہیں ہے جو کسی بھی انسان سے آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں. لہذا ایسے اصول، ایسے ضوابط جو ہے وہ، چونکہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ خدائی پلان ہے نا، ایک اللہ کا منصوبہ ہے. انسان جو ہے یہ اللہ کا منصوبہ ہے، تو پھر وہ جو اس کے لیے ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے. ایک اچھا معاشرہ ہوگا تو یہ سمجھ لے کہ یہاں ایک انسان جو ہے نا اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو اہلیت ہے، اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ بھی اٹھا رہے ہیں. دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے. دیکھیں نا، ایک دکاندار کو سے جب آپ سودا لیتے ہیں اپنے قریب جا کے دکان سے، تو آپ کو سودا یہاں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں سے، تو اسی طریقے سے اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ انسانیت میں جتنی بھی یہ ترقی ہو رہی ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے. تو اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ یہ اصول جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جائیں، ادروائز پھر وہ دوسری بات ہو جائے گی کہ انسان کو انسان ہی ڈنگ مارے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب اس طرح کرے گا تو وہ جنگل کے درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو اس کے لیے اب کچھ اصول تو آیت نمبر 23 سے لے کر آپ یوں 30 نمبر آیت تک تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیے تھے نا، وہ ابھی آپ کو یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے تھے. آگے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم آج جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. اصل میں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور مالک کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی ملکیت ہے اس میں اس کی مرضی چلے، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ شیطان یا نفس کے ورگلاوے میں آ جاتا ہے. تو یہاں زمین کے اوپر اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے، نظام دیا ہے کہ اس نظام کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے، اور وہ نظام ہے جسے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی عدل و قسط کا نظام جو ہے نا وہ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ یہاں افراد جو ہیں ان کو اپنی اپنی ضرورتیں جو ہے وہ پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی ناجائز قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے.
کوئی پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، امن سکون کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جب وہ گزرے، اور یہ دنیا چلتی رہے، باقی حساب اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ جا کر جو ہے وہ لینا ہے۔ جب بھی اللہ کا وہ وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حساب لینا ہے۔ اب یہاں جو اچھا ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو حکومت ہے، جو نظام ہے، اس کا بھی کام لوگوں کو سہولت دینا ہی ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ کوئی وقت وہ تھا جہاں ایک فرد جو تھا وہ وہی ساری جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ساری اہمیت وہ فرد کی تھی، لیکن اب وقت گزر گیا ہے، اب افراد کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن اب افراد کے مجموعے بننا شروع ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ کمپنیاں بن گئی ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ لوگ، اب دیکھیں نا یہ بڑی بڑی جو ہے وہ کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں، پہلے کوئی ایک فرد کاروبار کرتا تھا، تو اب وہ فرد سے زیادہ جو ہے یہ کمپنیاں جو ہیں ان کی جو ہے وہ اہمیت ہو گئی ہے۔ پھر کمپنیاں ایسی بن گئی ہیں کہ جو ورلڈ لیول کی کمپنیاں ہیں، ایک تو آپ نے کچھ لوکل کمپنی بنائی ہے، پھر ورلڈ لیول کی کمپنیاں بن گئی ہیں، تو اب یہ افراد کے پھر مجموعے۔ بہرحال یہاں ایک جو آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان میں ایک پہلی جو نصیحت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وہ ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی اس طرح کا سوچ تصور 1400 سال پہلے قرآن کے نزول کے وقت ہوگا نا کہ غریبی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، کوئی تصور پایا جاتا ہوگا؟ وہی آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی اسی طرح لوگ سوچتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سوچتے ہوں گے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی جو رونق ہے نا وہ اسی طرح سے ہے کہ ایک فرد نے تو ایک محدود وقت کے لیے اس زمین پر رہنا ہے، لیکن وہ مر جاتا ہے، آگے اس کی اولاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، آگے ان کی اولاد جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ اس کو چلتی ہے۔ یہ ہے اس کے، اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ جو جس طرح وہ عرب کے اندر ایک چیز آتی تھی نا کہ جی کوئی ساڈا جوائی کیوں بنے، کوئی ہمارا داماد کیوں بنے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہر آدمی اسی طرح یہ کہے کہ جی میں نے تو بیٹی کسی کو نہیں دینی، یہ میری بےزتی ہے، تو پھر دنیا تو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ہم سارے اسی طرح جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا اٹل اصول ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح ہی چل رہی ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے یہ سلسلہ چل نکلے کہ جی ٹھیک ہے جی بس ہوں اگوں نہیں جمنے، اسی وجہ سے شادی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے بنسبت اس کے شادی نہ کرنا جو ہے نا۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ جی جو ہے نا وہ پھر بندہ زنا کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ آپ وہ قدرت کا ایک پروگرام ہے، آپ اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈال ہی نہیں رہے۔ کیا پتا آپ شادی کر لیتے تو آپ کو ایسا بچہ جنم دے دیتے کہ جو دنیا کی تقدیر بدل دیتا۔ وہ جڑے جمے ہیں انہوں کا بھی کسی نو پتا نہیں، ایون ہے کہ جڑے پیغمبر بھی پیدا ہویا انہوں نے کہڑا ماں باپ نو پتا سی کہ اسی پیغمبر جمن لگے ہیں، تو اللہ نے بناتے نا، سانو کی پتا۔ تو اس لیے جو کوئی ہماری وہ پارٹیسپیشن ہے
ہم وہ اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، حصہ نہیں لے رہے اس کے اندر. یہ ہے اصل کے اندر میں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پھر سے سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اب اگر اس طرح کی سوچ پیدا ہو جائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ زمین کو میں نے پیدا فرمایا اور زمین کے اوپر جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی ان کی روزی کا بھی انتظام اللہ نے زمین میں کر دیا اس وقت. لیکن وہ انتظام ایسے نہیں کیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سامنے جگ پڑا ہے اور اس میں پانی ہے. اس طرح نہیں کیا کہ وہاں سے جا کر جو ہے وہ روزی بندہ اٹھا لے. وہ روزی جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب اس کی ضرورت ہوگی وہ آپ اسے ڈھونڈ لیں گے، یا جو انسان اس وقت ہوں گے وہ اسے ڈھونڈ لیں گے. دیکھیں ہمارا جو بچپن کا دور ہے، جو لوگ بھی کاشتکاری وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ 1 ایکڑ میں سے 15 من، 16، 17، 18 من حد جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہے، یہ گندم کی پیداوار ہوتی تھی فی ایکڑ. اور لوگ جو بھی تھے یہی سمجھتے تھے کہ بس اتنی ہوتی ہے، اچھی ہو گئی ہے، باقی ہمارے بچے زیادہ ہیں، باقی گندم تو جو ہونی ہے وہ اتنی ہونی. ٹھیک ہے نا. اس طرح اس وقت بھی سوچ لیتے تھے کہ زیادہ بچوں کی وجہ سے تنگی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب 35-40 من زیادہ بھی ہو جاتی ہے، بعض علاقوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے پیداوار. اچھا اس وقت جو ہے نا وہ آدھی زمین جو ہے نا وہ تو خالی رہتی تھی. یعنی اس وقت یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ساری زمین کاشت ہوتی ہے. میں اپنے والد سے یہ بات پوچھا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم چھوڑتے ہیں تاکہ، اور جدہ کہتے ہیں پنجابی چ سا آ جائے اس زمین نو. ٹھیک ہے نا. ہن سا لین ہی نہیں دندے. یعنی اس وقت 6 مہینے سا ہی لیندی سی زمین، پھر اسے جب وہ کاشت کیا جاتا تھا. تو آدھی پیداوار بھی یہ ہے اور آدھی زمین بھی خالی ہے اور دنیا چل رہی ہے، اور اب پیداوار بھی دگنی ہو گئی ہے، دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور زمین بھی ساری کاشت ہوتی ہے، کوئی ایک دن زمین نو سا نہیں آندا. ٹھیک ہے. اب بھی اسی طرح ہی لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اصل کے اندر وہی پیداوار ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ تو دی تھی، لیکن اس کو تک انسان پہنچا ہے جب اس کو اس کی ضرورت تھی اس وقت. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اب زمین جب اللہ نے پیدا فرمائی ہے اسی وقت اس میں تانبا، سونا، پیتل، پٹرول، ڈیزل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا. تو انسان اب 200 سال پہلے کوئی آدمی جو ہے وہ یہ کتنی بڑی روزی ہے. آپ صرف اس گندم کو ہی روزی نہ سمجھیں. یہ جو ٹرک لے کر جاتا ہے، بس لے کر جاتا ہے، ٹیکسیاں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، یہ سارا روزی لوگوں کی ہے نا. تو یہ کتنا بڑا ذریعہ روزی کا جو ہے، یہ اب انسان اس تک جو ہے وہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس نے ڈھونڈ لیا. اب آج کے دور میں جو ہے نا وہ ہم سورج سے سولر انرجی حاصل کر رہے ہیں. آخر سورج تو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی روشنی تو اسی طرح ہی، کرنیں تو اس کی پڑتی ہیں نا زمین پر، لیکن یہ انرجی کدھر جا رہی تھی. اب انسان نے اسے جو ہے وہ محفوظ کرنے لگ گیا ہے، اس کو استعمال کے اندر لا رہا ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق رکھا ہے. کل کو جو ہے نا وہ آنے والے وقت، کل سے مراد آنے والا وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری جو ہے وہ روزی رکھی ہے.
تو وہ اصل میں ہماری ایک نفسیات ہے. چنانچہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر اس طرح کے وہ منظم معاشرے نہیں تھے، تو لہٰذا وہاں کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہوں گے، کرتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، آبادی کو کم رکھنے کے لیے اس وقت بھی. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے نہ ہوں، اس کے لیے ایک عمل جو ہے وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اب وہ تصور ہے، خاص طور پر جو ہمارا مسلمان معاشرہ ہے اس کے اندر پھر اور طریقے سے باقی تو بعض ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ قتل کر دیتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ آر نہیں سمجھتے. تو جو ہے نا وہ ہمارے بھی یہ تصورات چلتے ہیں نا، بچے جو ہے وہ کم ہی اچھے یا دو ہی اچھے، اور اس طرح چائنا کے اندر وہ کہتے ہیں ایک ہی اچھا، بلکہ ایک بھی نہ ہو تو اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ تصورات ہیں. اگر یہ تصورات جو ہیں وہ زیادہ بڑے پیمانے پر جائیں گے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ قدرت کا وہ جو سسٹم ہے وہ درم برم ہوتا ہے. اگلی نسل جو ہے وہ اگر نہیں آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ نظام جو ہے اس میں گڑبڑ آتی ہے. وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کیسے قائم رہے گا؟ تو اصل میں تو یہ معاشرے کے برقرار رکھنے، اس کے استحکام، اس کی ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں نصیحتیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، پہلے فرمایا ہم دیں گے ان کو رزق جن کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، جن کو تم چاہتے ہو کہ وہ کہاں سے کھائیں گے. باقی دیکھیں ایک اور چیز ہے، کوئی عورت کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بچوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر قریب بچے ہوں گے تو اس طرح ان کی جو وہ تربیت کے اوپر جو فرق پڑتا ہے. کوئی چیزیں بہرحال وہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس کے بارے میں جو بتائیں گے وہی ہوگا. میرے جیسا کوئی آدمی بات کرے تو وہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، ہو سکتا ہے وہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہو کہ بچہ اگر جنے گی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو پھر جو پیدا ہے پہلے اس کا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے پیدا ہونا ہے پھر آپ اسے بند کروا دیں، اگر وہ کوئی ایسا سسٹم ہے ڈاکٹر کے پاس تو بند کروا دیں، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. کوئی اس طرح کی چیز وہ ہو سکتی ہے، وہ جائز ہے. تو فرمایا کہ باقی یہ سوچ کر کہ یہ بھوکے مر جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے روزی، یعنی وہ بندہ تو اس طرح سمجھنے لگ جاتا ہے نا کہ جی بس جو روزی ہے سامنے ہے، میری نظروں کے سامنے ہے، یہ میری جو زمین ہے بس اسی سے یہی مجھے روزی دیتی ہے. آپ ذرا سارے لوگ غور کریں، ہمارے ماں باپ اکثر و بیشتر زمین کے ساتھ منسلک تھے نا، تو وہ کسی کا آدھا مربع ہے، کسی کا مربع ہے، کسی کے جتنے بھی ایکڑ ہیں نا وہ اسی کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ روزی ہے. اب وہ اکثر کی ختم ہو چکی ہے، تقسیم در تقسیم ہو کے اب اس کی کوئی تو روزی ہم پہلے سے بہتر کھا رہے ہیں، پہلے سے بہتر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہیں گے جی بہت سارے لوگ غریب ہیں، اس وقت بھی بہت سارے لوگ غریب ہوتے تھے. اس وقت کون سا سارے زمینوں والے ہوتے تھے، سارے جو ہے وہ وسائل والے ہوتے تھے. یہ تو ایک نظام ہے جس میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر بھی مسئلہ ہے، یا اگر یہ اونچ نیچ نہیں ہوگی تو پھر بھی نظام نہیں چلتا دنیا کا. یہ بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کو ہم نے اسی لیے پیچھے رکھا، کسی کو آگے جو ہے وہ کیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلے. تو وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تہاڈی جُتی کون پالش کرے گا اگر سارے بندے ایک جہ ہو جان تو تسی کرو نا، ہاں ایک دوسرے نے جُتی دیو کہ پالش کرو ذرا، ہاں تسی کر دے ایک دوسرے جُتی پالش. لیکن وہ ایک جڑا سویر تو بیٹھا دیکھتا رہتا یار کوئی جُتی لے کے آیا ہی نہیں، وہ بھی وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار کوئی جوتا لے کے آئے.
تو یہ ہے بات اصل میں. تسی کپڑے ایک دوسرے دے دھوندے ہو اور وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جی کوئی کپڑے لے کے آئے میں دوں. تو فرمایا کہ نحن نرزقہم، ہم دیں گے ان کو رزق، وَإِيَّاكُمْ، ایاکم، اور تم کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں. تم یہ غلط سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں سے رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو رزق وہی ہے جو ہاں اللہ نے پہلے سے رکھ دیا ہے، تم کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں. وہ جن کو تم روکنا چاہتے ہو ان کو ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی ہم دے رہے ہیں. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک یہ قتل جو ہے یا ان کا قتل جو ہے وہ اس طرح کا قتل جو ہے یہ بہت بڑی خطا ہے جو کوئی کرے گا. اب آگے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، نصیحت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب دیکھیں یہاں ایک ہے زنا نہ کرو، یہاں کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں جی کہ یہ زنا جو ہے اس کی جو شناعت ہے نا، یہ بھی ویسے تو ساری چیزوں کی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت ہے نا. جیسے یہ قتل اولاد جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے سمجھا. دیکھیں معاشرت چلتی ہے اعتماد پر، اعتماد ختم ہو جائے نا تو پھر معاشرت تباہ ہوتی ہے. اور اس معاشرت کا آغاز ہے میاں بیوی. میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جائے تو تباہی شروع ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ لیں جی، جس طریقے سے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، مجھ سے وفادار ہو، اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے. یہ علیحدہ بات ہوتی ہے کہ ایک فریق ذرا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے منہ پر چپیڑ نہیں مارتا، آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے، وہ دل میں برا بھلا کہہ لیتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ مظاہرہ کر دیں گے کہ جی تو میرے ساتھ وفادار نہیں کر رہی، تو مجھ سے محبت نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. چاہتی وہ بھی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی چاہتی ہے. اور اگر یہ دو طرفہ ہوگی نا تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے نا اس کا یہ سٹارٹ ہے. اور اسی کے پھر اچھے نتائج جو ہے نا وہ آگے بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ مرتب ہوں گے، اگلی نسل کے اوپر. تو جو ہے نا وہ اب اگر اس میں یہ چیز ہو جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو جائے، میاں بیوی کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ رہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو ظاہر بات ہے جب وہ تباہی نکلے گا. عورت وہ کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات تو خیر لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ سمجھ لیں، یہ بچہ ہے نا، بچہ کیا میں بھی ہوں. اب کسی آدمی کو کسی نے چپیڑ مار دی، بچے کو چپیڑ مار دی، اس بچے نے جو ہے وہ برداشت کر لیا، یہ نہیں رویا. تو اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک آدمی اٹھ کر آیا اور اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، نے کہا کیوں ماریا بچے نو، بچے دی نال ہی ہے نکل جانی ہے. حالانکہ پہلے انہیں برداشت کر لیا. میری بات سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ کوئی آپ کا چلیں میرا کوئی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں نے برداشت کر لیا جی فوت ہوں ہی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے آ کے کہا یار بہت بڑا صدمہ تو چکی پھردا ہے، ادھروں آیا نال ہی میرے آنسو بھی نکل جان گے، نال ہی جیڑا نا مینوں اداں لگن لگ پائے گا کہ میں بہت مظلوم ہاں. جب آپ اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتے، وہ اس کو جب کوئی کہتا ہے نا کہ تیرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہی ری ایکشن اس کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو ہمدرد سمجھتی ہے. لہذا یہ بامی اعتماد جو ہے
یا آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ وہ رویہ آپ نہیں اختیار کرتے، تو یہ اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔ یہ ساری معاشرت کی تباہی اسی سے جو ہے وہ ہوتی ہے نا۔ لیکن ہم اس کو اسی تو سمجھتے ہیں بیوی ساڈے تھلے آ، اولاد ساڈے اگے ضرورت نہیں کردی بولن دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ٹھیک ہے، کوئی وقت تھا گزر گیا، پر وقت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی سمجھنے کی جو ہے وہ اپنی جگہ ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں جی کہ دیکھیں انسان، عورت ہے یا مرد ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے بھی قربانی دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی قربانی دیتا ہے، لیکن قربانی دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اپنے باپ کی اولاد کے لیے بھی نہیں دیتا، باپ کی اولاد بھائی ہوتا ہے نا۔ یعنی ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہم بھائیوں میں بڑی محبت ہے، بڑا یہ سارا کچھ ہے، لیکن جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا تو بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور دوست احباب سارے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد جو ہے نا وہ آگے۔ لیکن میں پھر اس بات کے اوپر زور دیتا ہوں کہ اولاد اپنی، اگر کہیں کسی بندے کو یہ شک ہو جائے کہ میرے بچوں میں ایک میرا نہیں ہے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے یہ کتنی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ویسے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا بچہ ہے نا اس کی ذمہ داری ہے پرورش کی، اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی شادی، اس کی وراثت۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ ایک آدمی کا ہے ہی نہیں، لیکن اس کو وہ اس کو تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے پتا نہیں ہے تو پھر تو وہ چل رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے، وہ اپنا سمجھ رہا ہے تو۔ لیکن اگر اسے یہ پتا بھی ہے کہ اب کس طرح وہ اس کی پرورش کرے گا، کس طرح اس کو جو ہے وہ تعلیم دے گا، کس طرح اس کی شادی کرے گا، کس طرح اس کو وراثت میں چاہے گا کہ میرے حصہ لے جائے۔ اچھا، یہاں ایک نوٹ کر لیں کو وہ جو عورت ہے، عورت کے لیے تینوں برابر ہیں، کیونکہ وہ تینوں کی ماں ہے نا۔ میری بات سمجھے؟ یعنی تین میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ ہے نا، تو عورت تو تینوں کی ماں ہے نا، تو اس کو تو تینوں سے برابر محبت ہوگی، تینیں اس کے ہیں، لیکن وہ اس مرد کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، عورت بھی کبھی آپ دیکھیں کہ کسی مرد کی شادی جو ہے وہ کسی اور عورت سے ہوئی تھی، پھر اس نے دوسری شادی کر لیا، تو اس کو اس کے ان بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ اس نے گھر کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے کرنا ہوتا، لیکن وہ اس کا انس وہ نہیں بنتا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے نتائج معاشرے پر ہی پڑنے ہیں نا۔ وہ گھر کے اندر بغاوت ہوگی، بچہ تو سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، میرا آپ اپنے حقیقی بچے جو ہے نا ان میں سے فرق کرنا شروع کر دیں گے تو ان میں سے باغی پیدا ہو جائیں گے، تو کہے گا جی ساڈا پیو جڑا وہ فلانے دا ہی بس کردا، ہمارا تو اسے کوئی ہے ہی نہیں، اسی تو شاید دی اولاد ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے نتائج معاشرے پر پڑیں گے۔ اگر اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے نا وہ یہ جو ستر و حجاب، پردہ، ان کی جو اہمیت ہے نا وہ اصل میں اسی اعتبار سے، ایک تو کسی پر ظلم نہ ہو، میری وراثت میری اولاد جائے نا، میں اپنی اولاد کا بوجھ اٹھاؤں، کسی کی اولاد کا کیوں اٹھاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر، مرد کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، عورت کو پردے کے احکامات جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو بات یہاں آئی نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب اصل میں یہ دیکھیں کہ زنا کوئی ایسے نہیں ہو جاتا کہ آپ سمجھیں کہ جی اچھا میں تو رہ جاندہ سی تے اگوں عورت آندی سی زنا کر کے آ گیا وہاں، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ رابطے چاہیے، کچھ، یہ میری بات جو ہے نا وہ آپ، عمل تو ہم سارے ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا،
تو کرنا بھی نہیں ہے، مشکل بھی بہت ہے، لیکن سن لیں بہرحال توجہ کے ساتھ۔ جہاں زیادہ رابطہ ہوگا نا وہاں ہی ایسا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے گھر آ جاتے ہیں، میری بیوی آپ سے پردہ نہیں کرتی یا میری بیٹی آپ سے پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ کی نیت بھی خراب ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے، پھر آپ نے میرے گھر آنا نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھ بار کبھی کبھار بندہ گیا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کتنی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا لیول کتنا ہوگا اس خرابی کا؟ معمولی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بندہ میرے گھر میں بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے اور بے تکلف آ رہا ہے، اور پھر اس کے آنے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں، آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ میرے گھر آئیں گے تو جو ہے نا وہ محلے والے بھی کہیں گے کہ جی ایدا کی تعلق ہے، ایدا کی رشتہ ہے، یہ کیوں جاتا ہے؟ لیکن میرا بھائی جو ہے وہ صبح شام میرے گھر میں دن میں 70 بار آتا ہے، کوئی محلے والے اعتراض کریں گے؟ کیا میری بیوی جو ہے وہ میرے بھائی کی محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم ہے۔ میں مر جاؤں کیا میں طلاق بھی دے دوں تو میری بیوی کی شادی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں نہ کرتا تو میرے بھائی کے ساتھ وہ بھی بیوی بن سکتی تھی۔ یہ جو کہا گیا کہ دیور جیٹھ جو ہے وہ آگ ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ وہ چوتھے بندے کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ چوتھے بندے نو تو سارا محلہ دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ لیکن آپ گھر میں ہیں نہیں ہیں، آپ کا بھائی جو ہے وہ ایس دروازے بڑے ایس نکلے، ایس بڑے ایس نکلے، اندر تنہائی دے وچ بھئی میل ملاپ میں امکانات پیدا ہوتے ہیں نا۔ اب وہ یہ چچا زاد ہے، یہ پھپھا زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ کزن ہے جی، آپس کے اندر جو ہے وہ کون روکے گا؟ محلے والے روکیں گے کہ جی یہ تو ان کا بھانجا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ان کے پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ ان کے ماموں کا بیٹا ہے۔ جہاں شادی ہو سکتی ہے، ویسے تو یہ پردہ اور ستر و حجاب یہ تو بھائی بہنوں کے سے بھی ہیں، باپ کے سامنے بھی آپ واقعات نہیں سنتے کہ مطلب یہ ہے کہ ایسے گندے کام کے اندر بعض اوقات باپ بھائی بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ خطرہ ہے نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اسی کہنے جی اے ہن پوت جڑا ہے اینو ویاہ کے وکھرا کر دئیے، ٹھیک ہے نا بھئی، اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نامحرموں کو اکٹھا کیوں آپ رکھتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچ لیا کریں کہ کسی کی عورت دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی سارے انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہذا یہ ایک جو چیز ہے نا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جتنا زیادہ میل ملاپ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، بے تکلف ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ خطرہ ہے۔ باہر والوں کے ساتھ رابطے بعد میں بنتے ہیں، یہ اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، یار چلو یار یہ ہن ساڈے بھائی دا پتر سی، یہ بھائی دی بیٹی سی، یار یہ ہن ساڈے اپنے ہی دب دیو گل نو، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ خرابیاں تو باہر آپ بس میں بٹھا دیتا، عورت کو آپ نے بٹھا دیا ہے تو اس نے جا کر اپنے اسٹاپ پہ اترنا، بس گاں گئی۔ اب وہاں ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہے وہاں امکان۔ جہاں بار بار ملنا ہوتا ہے نا جی، وہاں زیادہ جو ہے وہ رابطہ جہاں بنتا ہے، یہ موبائل آ گئے ہیں، ان کے ذریعے سے رابطے بن جاتے ہیں۔ بہرحال ملنا جلنا تو ملے گا تو جنا ہوگا نا، ملے گا نہیں تو کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں، کسی جگہ ملازمت کر رہی ہے کوئی خاتون، شادی بھی نہیں ہوئی تو اور زیادہ مسئلہ ہے، ٹیچر ہے یا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بینک کے اندر جو ہے وہ ملازم ہے، غیر محرموں کے اندر وہ جاب کر رہی ہے، تو وہاں تو اس نے سارا دن ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو وہاں خطرہ ہے. اسی طریقے سے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہم تو ان پر بھی عمل نہیں کرتے، تو جو ہمارے بس میں نہیں ہے ان کے اوپر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. بہرحال اس طرح کا ماحول جو ہے نا، اس کو کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، جس میں اب دونوں کے درمیان جو ہے وہ رابطہ بن سکتا ہو، خطرہ ہو. یہ کوئی نہیں ہے کہ جی 100% جب رابطہ ہوگا ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے نا، تو ہو سکتے کو روکنا ہے. فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اسی کو روکنے کے لیے کہا نا کہ جب وہ نکاح آسان کرو، زنا کا رستہ جو ہے وہ بند کرو. آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اب یہ آج کے ہمارے درس میں تیسری چیز آ رہی ہے جو ایک معاشرے کو جو ہے وہ، بلکہ حقیقت میں یہ سمجھ لیں کہ شرک کے بعد اس کا نمبر بنتا ہے، اور وہ ہے انسانی جان. انسانی جان، کوئی بھی انسان ہے اس کی جان بڑی محترم ہے. البتہ وہ صورتیں جو مثال کے طور پر کسی آدمی نے زنا کیا ہے تو شادی شدہ ہے تو وہ سنگسار ہو سکتا ہے، قتل کے بدلے بھی بندہ قتل ہو سکتا ہے، لیکن وہ قتل بھی کسی نظام نے کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں نے دیکھا چور کو آنے ہاتھ کاٹ دیا، اور میں نے دیکھا کسی کو الزام لگا کر کہ اس نے زنا کیا، اور میں نے دیکھا جی اس نے جی توہین رسالت کیا تو میں نے وہاں یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک صحیح ہوگی تو اس کی اوٹ میں، اس کے پردے میں کتنا غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا اسلام ایک نظام دیتا ہے، اور اس نظام میں چور کو سزا ملے گی، اسی میں توہین رسالت کے آدمی کو سزا ملے گی، کوئی بھی قاتل ہے اس کو سزا ملے گی. وہ کوئی عدالت ہوگی، عدالت کسی نظام کے تحت ہوگی، وہاں جا کر ثابت کیا جائے گا، پھر جج جو بھی قوانین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اسے معاف کیا جا سکتا ہے یا معاف نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری چیزیں جو بھی اس سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مرتد ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، حربی کافر ہے جنگ کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. وہ صورتیں چھوڑ کر انسان کی جان جو ہے وہ بڑی محترم ہے. ایسے کسی بات کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان جو ہے وہ لے لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ جہاں وہ حابیل اور قابیل کا قصہ آتا ہے نا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا، سب سے پہلا قتل انہی میں سے ایک نے جو ہے وہ کیا تھا نا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، فرمایا اسی لیے ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کو کہہ دی تھی، من قاتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کا یہ عمل ایسے ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اسی طرح وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو یعنی کسی مرتے ہوئے کو بچایا، وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، شاید اس کو آج کل تو خون بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب جس نے بھی کسی کی جان بچائی، کأنما احیا الناس جميعا، جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. کوئی قحط کی وجہ سے مر رہا تھا، اس کو بچا لیا. یہ مطلب وہ تو کسی طرح بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نہ کرو کسی بھی جان کو ناحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اور جو کوئی مظلوم مارا گیا یعنی جس کو ظلم سے قتل کیا، تو فرمایا کہ اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل. اب ولی کو اختیار سے مراد یہ ہے کہ اصل میں تو اس کو سزا تو نظام ہی دے گا، حکومت عدالت وہ نظام دے گی. البتہ
وہ مقتول کے ورثہ جو ہے نا وہ آخری عدالت ان کی طرف رجوع کرے گی. وہ چاہیں تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کا فدیہ لے سکتے ہیں، یا بدلے میں وہ کہیں کہ جی جو جیسے ہمارا وہ بندہ قتل کیا گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اصل میں نے پہلے عرض کیا نا کہ قتل کے بدلے میں جو قتل ہے وہ حق کے ساتھ ہی قتل ہے. اور اسی طریقے سے زانی زنا کرنے والا جو ہے اس کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ کے اندر میدان جنگ کے اندر آ گیا کافر تو اس میں بھی وہ قتل جو ہے وہ کیا جا سکتا. تو یہ صورتیں ہیں جو ہیں. تو باقی ناحق تو جو ہے وہ کسی غیر مسلم کا کافر کا بھی قتل جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ایسے ہی کسی کو جی پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے وہ دائیں بائیں کوئی بھی رہتا ہے کوئی اس کو جو ہے نا مرتد کی سزا. لیکن یہ سزائیں جو ہے نا یہ تو حکومت نافذ کرے گی، ہر بندے نے نافذ نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ عدالت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں یعنی عدالت کس کے ساتھ تعاون کرے گی؟ وہ مقتول کے ورثہ کے ساتھ، ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے عدالت. تو انہ کان منصورا، بے شک اس مظلوم کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی. آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. اگلی معاشرے کو تباہی سے بچانے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کمزوروں کا تحفظ. دیکھیں نا یہ اصل میں نے بتایا تھا نا کہ نظام جو ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہر آدمی اپنی حدود میں رہے. چونکہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ایک ہے کہ ہم بالعموم جو ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے جو کمزور ہے اس کا حق کھا جاتے ہیں. میں نے وہ کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہم اکثر بیٹی کو ایسا نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اس کا کوئی حق ہے. اسی طریقے سے بھائی نہیں سمجھتے کہ بہن کا کوئی حق ہے. باپ بھی سمجھتا ہے کہ بیٹی نے کی کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ سارا اس کی توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیٹوں کا ایسا بیان کیا اسی طرح بیٹی کا کیا. وہ نصف ہے لیکن ہے تو جتنا بنتا ہے اتنا ہی ہے نا اس کا، وہ تو اتنا ہی ہے. یہ ہمارے وہ جو سمجھ لیں کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے بیٹی کو ایسا دینے کے لیے. بھائیوں کو بڑے حوصلے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ برابر. بھائی تو بھائی کا بڑی مشکل سے دیتا ہے. دیکھیں وہاں اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ بھائی جو ہے وہ تو گلے میں ہاتھ ڈال لیتا ہے. بہن جو ہے وہ ایسا کر نہیں سکتی. معاشرے کا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اچھا لوگ کہتے ہیں جی یہ بہن جو ہے وہ شریک نہیں بن رہی، بھائی بن رہا ہے شریک. شریک تو اسے اللہ نے بنا دیا. شریک اسے کہتے ہیں جو اس میں حصے دار بن گیا. تو وہ اللہ نے اس کو حصے دار بنا دیا نا. تو وہ تو شریک ہے، اللہ نے بنا دیا. تم کیوں اسے شراکت سے جو ہے وہ نکالتے؟ تو یہ اللہ نے اگر جس طرح دو بھائی جو ہے وہ آپس کے اندر ملتے ہیں اپنی وراثت لے کر، اسی طرح بہن کے ساتھ بھی ملو. اس نے کیوں لے لی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. اور یہ شکر کریں کہ اللہ نے اس کو آدھی دی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ اگر اس کو برابر دے دیتا تو پھر پوری بنتی تھی اس کی. تو یہ اصل کے اندر اب جہاں یہ صورتحال ہے وہاں اگر کوئی یتیم مسکین ہو تو اس کو کون معاف کرے گا؟ ہمارے ہاں اس طرح میں نے بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں کہ دو بھائی ہیں، ایک اب نارمل ہے
تو اب وہ جو اب نارمل ہے اس کو پورے منصوبے کے ساتھ اس نے اس کی شادی نہیں کی، دوسرے بھائی نے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح رکھا کہ یہ دوسرے لوگوں سے ملے ملائے بھی کم ہی، اور بس یہ زندہ رہے جب تک اس نے رہنا ہے، اور مر جائے تو تاکہ اس کی جو بھی اس کی وراثت ہے وہ میرے ہی جو ہے وہ ہاتھ کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہ اس طریقے سے اب مسئلہ یہ ہے جی، اس سے ظاہر ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے نتائج پھر ظاہر ہے، جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میرا حق جو ہے وہ فلاں بندے نے نہیں دیا، تو ظاہر ہے اب وہ ایک ری ایکشن جو ہے وہ پیدا ہوگا، بے چینی پیدا ہوگی، اسی سے جھگڑے پیدا ہوں گے، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا، اس کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تمام ایمان والوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دین کو آگے پھیلانا ہے پوری زمین تک، تمام انسان جو ہے نا ان تک اس دین کو جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا ایک مرحلہ قتال بھی ہے، اور وہ آتا بھی ہے، آئندہ بھی آئے گا، ہمیشہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو وہ سمجھ لیں کہ دین ہی کسی جگہ پر نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں ہے سوائے کتابوں کے، قرآن میں کتابوں میں دین ہے یا باتوں میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کسی دنیا میں، پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی جو ہے وہ پریشانی ہے کہ وہ قائم ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ مرحلہ آئے گا تو اس میں قتل تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی فرمایا نا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ذرا غور کریں نا کہ یہ اس وقت کے حساب سے کتنی بڑی، تیسرا حصہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اور اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ شہید ہو گیا، کچھ 70 تو عورتیں بیوہ ہو گئی نا، وہ بھی اس طرح کہ اگر ایک کی ہو، ایک کی بیوی ہو تو 70 ہو گئی تو ہوتی ہیں۔ ویسے عربوں کے ہاں تو جو ہے نا وہ اس وقت بھی 2 3 4 بیویاں جو ہے نا وہ، یہ پابندی بھی پھر اسی آئی ہے تو کم ہوا ہے حساب کتاب، ورنہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کی ایک ہی بیوی ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ آپ ایک ہی لگائیں تو مدینہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہی کوئی چھوٹی سی بستی ہے، 70 جو ہے وہ بیوائیں کم و بیش، اور ان کے بچے۔ اب اگر ان عورتوں کو اور ان بچوں کو، یتیموں کو کوئی تحفظ نہیں دے گا تو دوبارہ کوئی جنگ لڑنے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ کہے گا خود ہی فلان دے بچے پیچھے کسی نے سنبھالے نہیں، روڑ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ سورہ بقرہ میں وہ جو مقام ہے جہاں قتال کا ذکر آیا نا، تو وہاں یہ بات آئی ہے، من الذین یاکلون مال الیتام ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا وہ بہت محتاط رہنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ مشکل ہو گئی تھی۔ بہرحال جو ہے وہ یہاں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کو اس کا مال واپس کر دو۔ بہرحال اس کی پرورش وغیرہ جو ہے وہ تو اس کے مال میں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بچ گیا ہے پھر یہ اس کو واپس کرنا ہے۔
تو بلا وجہ اس کو جو ہے وہ ضائع بھی نہیں کرنا کہ تاکہ جو ہے نا وہ جوان ہو گئی نا وہ دو پہلے سارا کچھ مک دیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اسی طریقے سے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ عام طور پر جو ہے وہ وعدے جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم محتاط نہیں رہتے۔ وہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کلا ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال، کہ جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا تو وہ یہ ضرور نصیحت کیا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں، یہ اللہ کا عہد بھی ہے اور بندوں کا عہد بھی ہے، ان کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کرو ناپ کو اور وزن کرو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ جب وہ وزن کرو۔ اب ذرا اچھا ایک چیز آپ نے غور کیا کہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 23 سے، دو حصوں میں درس ہے نا، یہ پچھلا بھی آپ اس کو یہ آج تو ہم نے ابھی جو ہے وہ 31 نمبر آیت سے پڑھا نا، لیکن پچھلے سے بھی پچھلی آیتوں کو بھی شامل کر لیں تو آج بھی اینڈ تک نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، داڑھی کا ذکر نہیں ہے، پگڑی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کن چیزوں کا ذکر ہے، ان کی کتنی اہمیت ہے؟ یہاں اب جو بات آ رہی ہے نا یہ کیا ہے، یہ تو مطلب ناپ تول جو ہے اس کو پورا رکھو، پیمانے پورا رکھو۔ ناپ تول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آج کل وہ لیٹر بھی چل پڑے ہیں نا، یا کوئی لیکوڈ ہے اس کو آپ نے کرنا، جو بھی پیمانہ ہے اس کو پورا رکھو۔ اس کی کیا اہمیت ہے جی؟ اس کی اہمیت یہ سمجھ لیں جی، یہ ہے کہ ایک پوری قوم کو تباہ کیا اللہ نے دنیا میں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، قوم شعیب۔ اور قرآن کریم میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس تبلیغ کا ذکر ہے وہ یہی ہے، ناپ اور تول پورا کرو، ناپ اور تول پورا کرو، اور اسی کے اوپر ان کو تباہ کر دیا۔ اب پیغمبر کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ قوم جو ہے نمازیں پڑھتی ہو، داڑیاں رکھی انہوں نے، پگڑیاں باندھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، جو اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تباہی آئی ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیں جی، یہ آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، ہماری تباہی کا سبب ہماری نماز نہیں ہے، ہمارا روزہ نہیں ہے، ہماری داڑھی نہیں ہے، ہماری پگڑی نہیں ہے، ہمارا رفع یدین نہیں ہے، یا ہمارا جو ہے وہ رفع یدین کے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اور وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں غیر مسلم یورپ، ان کی ترقی کا سبب وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھ کر ترقی کی ہے، یہی چیزیں ہیں، ان پر وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں ملاوٹ کم ہوگی، وہاں جھوٹ کم ہوگا، وہاں وعدہ خلافی کم ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں داڑھی ہوگی لمبی، پگڑی ہوگی جو ہے نا وہ 10 گز دی، پہنچے ہون گے اچے، تے نہ ناپے گا تولے، نہ پورا تولے گا، نہ بیوی نو حقوق، نہ محلے والے نو حقوق۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی پرواہ نہیں، تو ان کی سزا تو یہیں ملے گی۔ ہمیں جو سزا، جو ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا حساب تو آگے جا کر ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حساب اتنے دین لگ پائے۔
یہاں دنیا کے اندر جو بھی یہ ترقی ہے نا، اس کا یا ہماری جو تنزلی ہے، اس کا سبب یہ ہے. تو بہرحال یہ ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت. ذالک خیر و احسن تاویلا، اور اسی میں خیریت ہے اور اسی کا انجام بھی اچھا ہے. یعنی یہ اصل میں وہ میں نے آپ کو سورہ الحدید کی آیت بھی سنائی ہے نا کہ لیقوم الناس بالقسط، اس مقصد کے لیے پیغمبر آئے ہیں، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. پھر سن لیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہوں. یہ جو مطلب یہ ہے کہ ایک عادلانہ نظام کا قیام جو ہے، یہ اصل جو ہے نا وہ مقصد تھا پیغمبروں کا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگلی یہ بڑی بڑی اہم آیت آئی ہے. فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور دیکھو اپنے موقف کی بنیاد جو ہے وہ علم کو بنایا کرو. ایک ہوتا قیافہ، گمان، یہ نہیں. یہ دیکھیں قرآن حکیم نے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ قرآن جو ہے نا، یہ تو سمجھ لیں کہ بنیاد ہے نا ہمارے دین کی. اب یہاں اللہ ایک نصیحت کر رہا ہے، فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس پر اپنا موقف جو ہے وہ نہ بنایا کرو. یہ جو دنیا کے اندر ترقی شروع ہوئی ہے نا، یہ جسے ہم کہتے ہیں سائنسی ترقی، علوم کی ترقی، یہ اصل کے اندر یہ قرآن کی وہ آیت ہے. کیونکہ مسلمانوں نے پھر وہ ہمیں تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا قرآن میں یہ آیت بھی ہے، لیکن جو مسلمان اس وقت کے تھے وہ تو قرآن کو تو سمجھتے تھے نا. لہذا انہوں نے پھر اس علم کی جو اہمیت ہے، اس کو اس کا جو ہے وہ صحیح مقام جو تھا وہ دیا. تو اس سے پھر یہ مختلف طرح کے علوم، خاص طور پر سائنسی علوم، یہ یورپ وغیرہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے اس چیز کو پھر اہمیت دیا نا کہ جی ہاں، جو بھی موقف بنانا ہے اس کی بنیاد علم ہونا چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے. گمان نہیں ایویں ہاتھ دیا لکیراں ویکھ کے یا ستاریاں دی چال ویکھ کے، ٹھیک ہے نا، کوئی فیصلہ کر لینا یا اس طرح کی بات. توہمات، وہ تو اس وقت وہ ان میں مبتلا تھے. تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. فرمایا دیکھو تمہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں، تمہیں ہم نے کان دیا ہے، اور تمہیں ہم نے دل اور دماغ دیا ہے، لہذا ان کو استعمال کر کے علم حاصل کرو. یا جو بھی تم نے قدم اٹھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے نا، اس کے بعد تمہارے پاس علمی دلیل ہونی چاہیے اس عمل کو جو ہے وہ کرنے کی. اگر تمہارے وہ علم کے نہیں آتی تو پھر اس کو مت کرو ایسے اندازے کے ساتھ، قیافے کے ساتھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اب ایک اور نصیحت فرمایا، دیکھو زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کر نہ چلو، تکبر. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور دیکھو تم کتنا ہی اکڑ لو زمین کو نہیں پھاڑ سکو گے اور پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے. یہ تکبر بھی معاشرے کو تباہ کرتا ہے. متکبر آدمی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا، مجبوراً لوگ اس کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے، کسی وہ مجبوراً لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. عزت تو وہ ہوتی ہے جو حقیقت کے اندر کوئی آدمی دل سے کسی کی جو ہے وہ کرتا ہے نا، عزت وہ ہوتی ہے. تو یہ تکبر اللہ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہو کر تکبر کرتا ہے تو وہ تو پھر گویا کہ وہ خدائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ سورہ لقمان کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے جو فخر کریں، اترائیں، آکڑیں. کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہا. اور اس میں جتنی بھی برائیوں کا تذکرہ ہے یہ ساری کی ساری اللہ کو ناپسند ہیں. یعنی یہ جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے یہ نہیں کہ تم کسی ایک کو سمجھے سے، ساری ہی اللہ کو ناپسند ہیں. دیکھا وہ ناپ تول میں کمی ہوگی یا وہ وعدہ خلافی ہوگی یا کسی کو جب وہ کہتا بس یہ سب اللہ کو ناپسند ہے، سب سے اللہ کو کراہت ہے. تو ساری تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. تو کس طرح دنیا کے اندر ہم عزت پا سکیں گے جبکہ ہم عمل وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. اب یہ بھی اس کو اور موقع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے حکمت میں سے جو ہے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کی ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کئی دفعہ کوئی آدمی بات کرتے کہتا یار میری بات کو ایسے نہ سمجھنا، ایرے گیرے کی بات نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں. وہ جو خدائی حکمت ہے اس میں سے یہ نصیحتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، معمولی نہیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. اور اگر ایسا کرو گے تو دھکیل دیے جاؤ گے جہنم میں، دھکے دیکھا جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے. اب آخری آیت آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ جی شروع جہاں سے کیا تھا ہم نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آج نہیں پچھلا درس کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 23 وہاں ہم نے شروع کیا تھا. پہلی آیت کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کو معبود ماننا. اور یہاں اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. گویا کہ اسی کے درمیان یہ ساری نصیحتیں. فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا. کیا جو ہے وہ تمہارے رب نے جو ہے وہ تم کو بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اس نے اپنے لیے اختیار کر لی یا اپنے لیے اس نے بنا لی عورتیں. اصل کے اندر یہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کا یہ تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہونے کے ناطے جو ہے نا وہ ان کی پوجا پاٹ کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ ہماری سفارش کر دیں گی. اور اب یہ جو بت تھے یہ بت بھی ان کے مؤنث ہوتے تھے، یعنی یہ لات منات عزا جو ہے نا یہ مؤنث نام ہے. تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اصل کے اندر قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر یہ بات اللہ نے فرمائی ہے نا کہ اگر ان میں سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ کیسا ہے کہ وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ بھاگتا ہے کہ اور سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو جو ہے نا وہ بچی کو اس کی پرورش کروں یا یدسہ فی التراب، یا مٹی کے اندر جو ہے وہ دبا کے جان چھڑاؤں، ذلت سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود بیٹی پیدا ہو جائے تو ذلت سمجھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تو نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما. بے شک تم یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو، یعنی بہت بڑی گناہ کی بات جو ہے وہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.
یہ الحمدللہ 40 نمبر آیت تک ہم نے مکمل کر لیا ہے یہ. تو جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت کی بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.